ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ فرمائیے لازواجک اپنی بیویوں سے، قل لازواجک آپ اپنی بیویوں سے فرمائیے، ان اگر کنتن ہو تم، تردنا چاہتی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، ان کنتن تردن الحیات الدنیا اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا اور اس کی آسائشات چاہتی ہو، زینت آسائشیں چاہتی ہو، فتعالین تو آؤ میرے پاس، امتعکن میں تمہیں کچھ ساز و سامان دے دوں گا، واسرحکن اور پھر میں تمہیں رخصت کر دوں گا، سراحا جمیلا لیکن بڑے ہی احسن طریقے پر، اور میں تمہیں بڑے ہی بھلے اور احسن طریقے پر رخصت کر دوں گا۔ یہ جو آیات شروع ہو رہی ہیں ان کو آیات تخییر کہا جاتا ہے۔ تخییر کا مطلب ہوتا ہے دو میں سے کسی ایک چیز کا اختیار دینا، اور تخییر کا مطلب ہوتا ہے کہ خامند کا اپنی بیوی کو کسی چیز کا اختیار دے دینا، کوئی حق اس کے سپرد کر دینا، تخییر اسے کہتے ہیں۔ یہ آیات کیوں نازل ہوئیں، کیا پس منظر تھا؟ ابتدائی جو دور ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، مکی سارا اور مدنی ابتدائی دور، اس میں عمومی طور پر تنگ دستی کافی زیادہ تھی۔ مدنی دور بھی آغاز میں تنگ دستی والا تھا، پھر غزوہ یہ احزاب ہوا، خاص طور پر غزوہ بنو قریظہ، اس میں بہت زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اس سے مسلمانوں کی حالت کچھ بہتر ہوئی۔ کچھ مسلمانوں نے کھیتی باڑی، کاروبار یہ بھی شروع کیے تھے، کچھ اس سے بھی حالات بہتر ہونا شروع ہوئے، اور کچھ ان غزوات کی وجہ سے بھی مسلمانوں کی جو معاشی حالت تھی وہ نسبتاً قدرے بہتر ہونا شروع ہو گئی، اور وہ بہتری نظر آتی تھی۔ کھانے کا معیار کچھ بہتر ہو گیا، لباس کا معیار، سواری کا معیار، گھر کا معیار، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے جو معاملات تھے وہ جوں کے توں چل رہے تھے، ان میں کوئی بہتری آپ نہیں لائے تھے۔ وہ جیسا نان نفقہ تھا ویسا ہی چل رہا تھا، جیسا کھانا پینا تھا ویسا ہی چل رہا تھا، جو لباس کے معاملات تھے وہ جوں کے توں چل رہے تھے۔ ازواج مطہرات نے آپس میں بات کی کہ بھائی ہم حضور سے کہتے ہیں کہ سب کے حالات بہتر ہو گئے ہیں، اب تو مالی حالت نسبتاً بہتر ہے، تو کچھ ہمارا جو نان نفقہ وغیرہ ہے کچھ اس میں بھی کچھ تھوڑی سی بہتری ہو جائے، چلیں ہم بھی نسبتاً کچھ آسائش دیکھ لیں، تھوڑی سی آسانی ہو جائے۔ اصولی طور پر یہ بات ٹھیک تھی، ہاں بھائی سب کے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو ہم پر کون سی ممانعت ہے۔ چنانچہ ازواج مطہرات، اس وقت تک حضور کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں۔ حضرت خدیجہ کا تو انتقال ہو چکا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ 4 ازواج مطہرات تھیں۔ تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی، تو اللہ کے نبی یہ وہ اس طرح فلاں فلاں فلاں، باتوں باتوں میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیسر و کسریٰ جو ہیں کافر ہیں، لیکن ان کی عورتیں کیا ان کا طرز زندگی ہے، کیا ان کی آسائشات ہیں، کیا ان کے پاس سامان زندگی ہے،
کیا ان کی کتنی وہ سہولت کی زندگی گزار رہی ہیں، اور ایک ہم ہیں ازواج النبی ہیں اور 2 مہینے چولہا نہیں جل رہا، اور کپڑے جو ہیں ہمارے پاس شاید ہی کوئی ایک کپڑا ایسا ہو جو صحیح ہو، بس پھٹے پرانے وہ سیدھا اس طرح. تو جس طرح اوروں کے لیے بہتری ہوئی ہے تو آپ ہمارے لیے بھی کوئی بہتری کریں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا یہ مطالبہ جو تھا، ان کا انداز ناگوار گزرا، اور خاص طور پر کفار کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا، اپنا موازنہ کرنا ان کے ساتھ کہ ان کی سجدہ جو اور ان کا کھانا پینا اور یہ سب. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات سے کچھ خفا سے ہو گئے، اور آپ جو عموماً گھر میں آنا جانا ہوتا تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا، آپ ایک الگ سی جگہ پر قیام پذیر ہو گئے. اور صحابہ کرام کے اندر یہ بات یہ پھیلنی شروع ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، اس لیے آپ ان کے پاس نہیں جا رہے. حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو حضور کے پاس آئے، اللہ کے نبی کیا آپ نے ان کو طلاق دے دی؟ آپ نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں دی. پھر اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی ازواج سے کہیے اگر دنیا کی آسائشات درکار ہیں اور دنیا کی نعمتیں اور یہ چیزیں تمہیں چاہیے تو فتعالین آؤ امتعکن، جو کچھ تھوڑا بہت میرے پاس ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں اور دے کے پھر میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، جہاں سے تمہیں یہ چیزیں میسر ہو سکتی ہیں، دنیا کی نعمتیں، آسائشات، مال و دولت لے لو، اور اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو یہی تنگی ترشی رہے گی، ایسا ہی رہے گا، ایسی ہی حالت رہے گی، اور جیسی بھی حالت ہوگی صبر کرنا ہے اور گزارا کرنا ہے. چنانچہ جب یہ آیات نازل ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور انہیں یہ آیات پڑھ کر سنائی اور ان سے کہا جلدی نہ کرو، اپنے والدین سے جا کر اس میں مشورہ کر لو، ان کی رائے لے لو، پھر کوئی فیصلہ کرنا. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس میں کوئی والدین سے پوچھنے والی بات ہے؟ ہم آپ کو چھوڑ کر جا سکتی ہیں؟ قطعاً نہیں، جو ہے جیسے ہے ہمیں گوارا ہے، ہر حال میں آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. پھر آپ دوسری زوجہ محترمہ کے پاس گئے، تیسری کے پاس گئے، چوتھی کے پاس گئے، سب کو یہ بات کہی، سب نے ایک ہی جواب دیا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گی، ہمیں دنیا کی زندگی اور دنیا کی آسائشات ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی جب دنیا کا مال و اسباب ان کے پاس آیا اور تھوڑا بہت نہیں آیا، وہ گنا چنا ہمارے پاس آتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ درہم و دینار کی بوریاں بھری ہوئی آتی ہیں ان کے پاس، تو کبھی ایک درہم بھی اپنے لیے نہیں چھوڑا، جو آیا خرچ کر دی، جو آیا خرچ کر دی، جو آیا. ازواج مطہرات نے پھر اپنے لیے کچھ نہیں رکھا. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا ان کے ساتھ، تو ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ ایک بڑی معقول سی بات ہے بھئی، آپ کی اب تو الحمدللہ آمدنی بہتر ہو گئی ہے، پہلے نہیں تھا تو ہم نے کبھی کوئی بات بھی نہیں کی، لیکن اب آ رہا ہے، جائز ہے، حلال ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ آپ کا مخصوص حصہ ہم 10ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، مال غنیمت میں سے آ رہا ہے، مال فے میں سے آ رہا ہے. تو یہ نہیں کہ نہیں آ رہا ہے، تو پھر کیوں ایسا ہے کہ ہم تنگی ترشی میں رہیں؟ اس کے نا بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ازواج مطہرات یہ باتیں کہتی ہیں، کل اور بھی ازواج آتی ہیں اور اللہ کے علم میں تھا، تو حضور تو پھر ایک تو یہ ایک الگ مستقل ذہن پر بات رہتی کہ بھائی کوئی کمی نہ آنے پائے کہیں. اچھا بھائی کھانا بھی گھر میں ہونا چاہیے، کپڑے بھی، یہ بھی وہ بھی. اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ذہنی وہ پریشانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچانا چاہتے تھے. دوسرا یہ بھی تھا کہ یہ جو
گھرانہ تھا نا یہ عام گھرانہ نہیں تھا، اور یہ خواتین عام خواتین نہیں تھی، اسی لیے ان کا معاملہ سب سے الگ ہونا چاہیے تھا. کہیں مال کی ذرا سی بھی رمق، ہوس، خواہش کہیں ان کے دلوں میں نہ آئے. چنانچہ ان کو بالکل دنیا سے اور ان معاملات سے بے نیاز کرنا تھا، کیونکہ ان کو ساری انسانیت کی عورتوں کے لیے ایک آئیڈیل بنانا تھا، مثال بنانا تھا. بعد میں آ کر خواتین کہہ سکتی تھیں دیکھیں جی فلاں موقع پر حضور کی فلاں بیوی نے، انہوں نے بھی اتنا کچھ لیا، پلاٹ لیے، گھوڑے لیے، یا زیورات لیے، سونا لیا، یہ چیز لیا، تو یہ تو ہمارا حق ہو گیا، یہ تو جائز ہے ہمارے لیے. تو یہ ایک الگ سلسلہ چل پڑتا. تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی عورتوں کے لیے ان کو مثال بنانا تھا، اس لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیرامیٹر جو تھا وہ بہت سخت کر دیا. سب سے اہم بات اب یہ بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حیثیت ہے، آپ نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ آپ حاکم وقت ہیں، آپ حاکم وقت ہیں. مسلمانوں کا جو حاکم وقت ہونا چاہیے معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، وہ سب سے نیچے ہونا چاہیے معاشی اعتبار سے، ورنہ تو لوٹ مار مچ جائے گی. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے دنیا کی چیزیں نہیں لی، دنیا کی آسائشات نہیں لی. کیوں؟ کہ آپ کی ایک حیثیت حاکم وقت کی بھی ہے. اسی لیے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، پہلے خلیفہ، تو وہ کپڑوں کو کام کرتے تھے، کپڑے اٹھائے چل پڑے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ یہ سب آئے کہ حضرت آپ کہاں؟ کہا بھائی کپڑے بیچنے. تو بھائی اگر آپ کپڑے بیچنے جائیں گے تو جو امور خلافت ہیں وہ کون چلائے گا؟ تو کہنے لگے بھائی اگر کپڑے نہیں بیچوں گا تو پھر میری روزگار کا بندوبست کہاں سے ہوگا؟ تو گھر ہیں، بچے ہیں، کچھ نہ کچھ کھانا پینا بھی تو ہے. اچھا جی چلیں اس کا کوئی حل نکالتے ہیں. اب شورا بیٹھی، کیا کیا جائے؟ بیت المال میں سے خلیفہ وقت کے لیے وظیفہ مقرر کیا جائے. اچھا جی کتنا وظیفہ؟ چلیں ان سے پوچھتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا. اب وہ بات یاد رکھیے گا، معاشی اعتبار سے جو مسلمانوں کا حاکم ہونا چاہیے، خلیفہ ہونا چاہیے، وہ سب سے کم تر اپنے آپ کو رکھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہاں ایک جو مزدور ہے، مزدور یعنی جو معاشی اعتبار سے معاشرے کا سب سے کم حیثیت کا انسان ہے، جتنا یومیہ یا ماہانہ بنیادوں پر اس کو ملتا ہے نا، اتنا ہی میرا مقرر کیا جائے. تو کہنے لگے کہ ان کا گزارا کیسے ہوگا پھر آپ کا اس میں؟ کہا جب میں یہ دیکھوں گا نا کہ اس میں میرا گزارا نہیں ہو رہا، اب یہ جملہ سننے والا ہے، جب میں یہ دیکھوں گا نا کہ اس میں میرا گزارا نہیں ہو رہا، تو یہ نہیں کہا کہ میں اپنے لیے کوئی الاؤنس، کو ٹی اے ڈی اے، کو فلاں فلوں، یہ وہ سب نہیں. کہا میں مزدور کا جو یومیہ ہے وہ بڑھا دوں گا، اس کا بڑھے گا تو میرا بھی بڑھ جائے گا، اس کا بڑھے گا. ہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حیثیت یہ بھی تھی، حاکم وقت تھے آپ، لہذا دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ امت مسلمہ کے جو حاکم ہوں گے وہ معاشی اعتبار سے اپنے آپ کو، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں خاص طور پر یہ دو، آپ نا لسٹ منگواتے تھے، بھئی اپنے اپنے علاقوں کی لسٹ بھیجو جو بہت غریب ہیں، نادار ہیں، اور ان پہ زکوٰۃ تقسیم کرنی ہے تو ان کے لیے زکوٰۃ بھجوا دیں. تو ان لوگوں کی لسٹیں بھیجو. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا لسٹ آتی تھی تو سب سے اوپر اس علاقے کے گورنر کا نام ہوتا تھا، ہمارے علاقے کا سب سے غریب آدمی یہ، ہمارے علاقے کا سب سے غریب آدمی یہ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت ہی بڑے صحابی ہیں.
اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا نا، اس سے پہلے یہ وفات پا چکے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہا کہ آج اگر عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے نا تو میں بغیر کسی سے کوئی مشورہ کیے ان کو اس امت کا خلیفہ نامزد کر جاتا، کیونکہ حضور نے ان کو امین هذه الامہ، اس امت کا سب سے امانت دار انسان قرار دیا تھا. حضرت عبیدہ بن جراح کو شام کے گورنر تھے. حضرت عمر نے ایک دفعہ سوچا چلو یار چکر لگا کے آتا ہوں کیا صورتحال ہے. شام 4 ممالک، آج کے موجودہ 4 ممالک، ان سب کا جو مجموعی تھا نا وہ شام کہلاتا تھا، اور وہ تجارتی علاقہ تھا. شام تجارتی علاقہ تھا، وہاں سے بہت زیادہ وسائل آتے تھے مدینہ منورہ، اور پھر یہاں سے باقی ریاستوں کو جاتے تھے. اچھا چلو جی دیکھتا ہوں کہ یہ سب سے امیر علاقہ ہے اس کے گورنر کا کیا عالم ہے. چلیں جی عبیدہ بن جراح شام پہنچ گئے، ملاقات ہوئی، امور ریاست پہ بات چیت ہوئی. ابو عبیدہ اپنا گھر تو دکھاؤ. کہا امیر المومنین رہنے دیں آپ. کہا نہیں چلو. کہا ہو سکتا کہ شاید آپ برا منا جائیں، آپ مناسب محسوس نہ کریں. نہیں چلو کوئی بات نہیں. چل پڑے. آبادی ختم ہو گئی، ویرانہ سا آیا تو ایک جھونپڑی. آئیے. کہا بھائی اپنے گھر لے کے جاؤ. کہا حضرت میرا یہی گھر ہے. ویرانے میں جھونپڑی کیا میرا یہی گھر؟ اچھا. اندر آ گئے، بیٹھ گئے. تو اب مہمان تو ہیں تو کچھ نہ کچھ تو پیش کرنا ہے. تو روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، ان کو پانی میں بھگو کے نا تھوڑی دیر کے بعد ان کے سامنے رکھا. کہا تھوڑے سے نرم ہو گئے ہوں گے، اب کھا لیجیے. کہا یہی میرا گھر ہے اور یہ میرا کھانا. یہ اسلامی ریاست کے حکمرانوں کا اور امراء کا طرز عمل یہ اسلام کی تعلیم ہے. یہ اسلام. اسی لیے ایک بات یاد رکھیے گا، پاکستان جیسے ملک میں آپ ریئل اسلام کی توقع فی الوقت نہ رکھیں موجودہ سیٹ اپ میں، معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، بے انتہا. اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ وہ شخص تھا، عمر بن عبدالعزیز یہ وہ شخص تھا کہ جو اس موجودہ جو اموی خلافت تھی ان میں سب سے نفیس ترین اور امیر ترین انسان تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز معمولی انسان نہیں تھے، معمولی چیز پسند ہی نہیں کرتے تھے. گھوڑا بھائی مارکیٹ کا سب سے اعلیٰ اور عمدہ گھوڑا، عمر اس پہ بیٹھے گا، عام گھوڑے پر نہیں. لباس پوری اسلامی ریاست میں سب سے بہترین جو لباس وہ پہنوں گا بھائی، اور پہننا بھی ایک دفعہ، دوبارہ نہیں پہننا بس. اچھا خوشبو، سواری، گھر، ہر چیز میں اعلیٰ ترین ذوق. خلیفہ وقت بنا دیا گیا. خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے وصیت کی ان کو بنایا تو بھاگ گئے. کب میں نہیں. کہا نہیں حضرت آپ. نہیں میں نہیں. کئی دفعہ بھاگے، لوگ پکڑ لاتے، کسی اور کو بنا دو. کہا حضرت آپ ایسا بندہ کہاں ملے گا جس کو مل رہی ہو اور وہ ٹھوکر مار رہا ہو. خیر بن گئے خلیفہ. جب بن گئے تو جو کچھ تھا اپنے پاس سب بیت المال میں جمع کروا دی. اپنی بیوی سے کہا تیرے پاس فلاں 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 زیورات ہیں، سب نکال، سب بیت المال میں. اب گزارا کیسے کریں گے؟ کہ بس دن میں ہو سکتا ہے 2-4 لقمے روٹی کے مل جائے کریں گے، وہی کافی. اور آخری وقت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس پوری اسلامی ریاست کے، اور حال یہ تھا کہ لوگ زکوٰۃ دینے نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. لینے والا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ وقت آیا، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. تو آخری وقت ہے تو جو لباس پہنا ہوا وہ بڑا بوسیدہ سا. ان کی ہمشیرہ کے بھائی آئے، عیادت کی تو اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ کوئی کپڑا اچھا پہنا دو، سوٹ بڑا بوسیدہ سا ہوا ہے، پھٹا ہوا بھی ہے اور پیوند لگیں. اب لوگ آئیں گے عیادت کے لیے آئیں گے تو کوئی تھوڑا سا مناسب سا سوٹ پہنا دو.
وہ کہنے لگی اس کی سوا کوئی ہے ہی نہیں اور بس یہی سوٹ. یہ ہے یہ اصل اسلامی جو ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیثیت تھی حاکم کی بھی تھی, تو آپ نے لوگوں کے سامنے نمونہ پیش کرنا تھا کہ اسلامی ریاست کا جو حاکم خود, اس کی بیویاں, اس کا گھرانہ, وہ معاشی اعتبار سے بہت پسماندہ ہوں. اس کو پسند کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, اختیار کیا اس کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا. اسی لیے ازواج مطہرات کے ساتھ نا یہاں پر انداز بظاہر آدمی کہتا ہے کیا ہے, سب کھا رہے ہیں, اگر یہ بھی کھائیں ان کا تو حق پہلے, تو کون سی غلط بات ہے؟ اب بھائی کوئی ضروری ہے کہ مہینے کے اندر 4 دن فاقہ ہو, ایک وقت کھانے کو مل جائے, تو کیا قباحت ہے اس کے اندر؟ 4-5 سوٹ اگر ان کے پاس آ جائیں تو کون سی برائی ہے؟ ایک عام آدمی سوچ سکتا ہے, لیکن یہاں قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ اور مثال بنا کے جانا ہے. دیکھیے جی, امید ہے کہ تشریح کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب یا ایھا النبی, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, قل, آپ فرمائیے, لازواجک, اپنی بیویوں سے, ان, اگر, کنتن, تم, تردنا, چاہتی ہو, الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی, اگر تم دنیا کی زندگی کی طلبگار ہو, وزینتہا, اور اس کی آسائشات کی, فتعالین, آؤ میرے پاس, امتعکن, میں تمہیں کچھ سامان دے دیتا ہوں, واسرحکن سراحا جمیلا, اور تمہیں بڑے اچھے بھلے طریقے سے, خوبصورت طریقے سے میں رخصت کر دوں گا. اب یہاں بھی ایک تعلیم دی اسلام نے, یہ بہت بڑی تعلیم, خاص طور پر آج کے معاشرے میں اور آج کے عائلی اور خاندانی معاملات میں یہ بات سمجھنے والی ہے. وہ کیا؟ میاں بیوی کے اندر جب بھی جدائی ہوتی ہے نا, کہیں کسی وجہ سے تفریق ہوتی ہے, تو دونوں طرف سے نا انہیں اتنے وہ ہتھ کنڈے سکھائے جاتے ہیں, تو یہ کہنا, تو یہ الزام لگا, تو یہ الزام لگا. آپ وکیل کے پاس چلے جائیں معذرت کے ساتھ, آپ ان میں نہیں ہیں ویسے, وہ خاوند کو کہے گا, بنایا فارمیٹ بنا ہوا ہے, اس کے اندر سارا یہی لکھا ہوا ہے, اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, اس کا یہ ایسا ہے, اس کا وہ ایسا ہے, اس کا فلاں ایسا ہے, اس کا فلاں ایسا. اچھا, اور دوسری طرف جو بیوی ہے اس کو اس پر لگا دے, ساری دنیا کی عورتوں کے الزام لگا دے اس پر, یہ وہ کرنا ہے, میں تمہیں رخصت کروں گا بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ, بڑے بھلے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنی ایک بیوی کو طلاق دی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیوں طلاق دی, کیا وجہ ہے, کیا عیب تھا, کیا خامی تھی اس کے اندر؟ حضرت حسن فرمانے لگے, بھائی جان بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے بارے میں کہا ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم ان کا پردہ رکھو, وہ تمہارا پردہ رکھیں. تو میں کیسے پردہ اٹھا سکتا ہوں؟ مجھے تو اللہ نے کہا ہے پردہ نہیں اٹھانا, کہا میں پردہ نہیں اٹھا سکتا. ٹھیک, جو بھی ہے یہ ہے, وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا, اور بڑے خوبصورت طریقے سے, بڑے بھلے طریقے سے, بڑے احسن طریقے سے میں تمہیں رخصت کر دوں گا. وَإِنْ, اور اگر, كُنْتُنَّ, ہو تم, تُرِدْنَ اللَّهَ, اللہ کو چاہتی ہو, وَرَسُولَهُ, اور اس کے رسول کو چاہتی ہو, وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو, فَإِنَّ اللَّهَ, تو پھر بے شک اللہ تعالی نے, أَعَدَّ, تیار کر رکھا ہے, للمحسنات, جو نیکوکار ہیں, منکن, تم میں سے, اجرا عظیما, اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. یا نساء النبی, یا اے نساء بیویو, النبی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یا نساء النبی, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویو, من یاتی, جو ارتکاب کرے گی, من کننا, تم میں سے, بفاحشۃ مبینہ, فاحشہ غلطی, مبینہ واضح, جو تم میں سے کسی صریح غلطی کا ارتکاب کرے گی. یہاں وہ مراد ہے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچی.
اگر تم کوئی ایسی غلطی کا ارتکاب کرو گی جس سے حضور علیہ الصلوۃ ایسی بات کرو گی جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچے، یضاعف تو بڑھا دیا جائے گا، لہا اس کے لیے، العذاب عذاب، ضعفین دو گنا، تو اس کے لیے عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، وکانا اور ہے، ذالک ایسا کرنا، علی اللہ اللہ پر، یسیرا بہت آسان، وکانا ذالک علی اللہ یسیرا ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے، ومن یقنت ومن اور جو یقنت فرما برداری کرے گی، من کننا تم میں سے، للہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وتعمل اور کرے گی، صالحہ نیک اعمال، وتعمل صالحہ نیک اعمال انجام دے گی، نؤتھا تو ہم دیں گے، اجرہا اس کو اس کا اجر، مرتین ڈبل، غلطی پر سزا بھی ڈبل ہے اور نیک اعمال پر اجر بھی ڈبل ہے، نؤتھا اجرہا مرتین ہم اس کو اس کا اجر ڈبل کر کے دیں گے، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہا اس کے لیے، رزقاً کریما بڑا عالی شان صلہ، اور ہم نے اس کے لیے بہت عالی شان صلہ تیار کر رکھا ہے، یا نساء النبی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویو، لستن نہیں ہو تم، لستن نہیں ہو تم، کا احد کسی ایک کی طرح، من النساء عورتوں میں سے، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم عام عورتوں جیسی، تمہارا مقام بہت بلند ہے، تمہیں چنا گیا ہے، ساری کائنات کی عورتوں میں سے تمہیں چنا گیا ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے، اور یہ جو چناؤ ہے یہ نہ صرف دنیا کے لیے ہے بلکہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ زندگی کے لیے بھی، تو لستن کاحد من النساء تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن اگر تم اللہ سے ڈرو، فلا تو نہ، تخضعن بالقول تو تخضعن نرم لہجے میں، بالقول بات کرنا، بات کرتے ہوئے نرم لہجہ اختیار نہ کرنا، یعنی کسی اجنبی سے جب بات کرنی پڑے، فلا تخضعن بالقول تو اس سے نرم لہجے میں، لچکدار لہجے میں بات نہیں کرنی۔ اچھا، اب آگے جو یہ ہدایات آ رہی ہیں نا، یہ ان کے لیے تو تھیں، لیکن ان سے زیادہ یوں سمجھے کہ یہ قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے، سب کے لیے۔ آپ کو جو ان آیات کا عام ترجمہ ہے وہی سمجھا دے گا کہ یہ ان کے لیے تو تھیں، لیکن ان سے زیادہ دنیا کی عام عورتوں کے لیے یہ ہدایات ہیں کہ جب کسی اجنبی سے بات کرنی ہو تو رویہ، لہجہ جو ہے نرم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، فیطمع ورنہ امید پال لے گا، الذی وہ شخص، فی قلبہ جس کے دل میں، مرض بیماری ہے، جس کے دل میں بیماری ہے وہ امید پال لے گا، یعنی کوئی عورت۔ اب یہاں ازواج مطہرات کے لیے یہ بات نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ تو امہات المؤمنین ہے، وہاں تو جو بھی بات کرنے آئے گا ماں سمجھ کے بات کرنے آئے گا، لیکن دنیا کی عام خواتین جو ہیں ان کے ساتھ بات کرنے والا کوئی مقدس رشتہ سمجھ کے بات نہیں کرے گا، لہذا جب بات کرنی ہے نہ کھردرے لہجے میں بات کرنی ہے، سخت لہجے میں بات کرنی ہے، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ ذرا بے تکلف ترجمہ کروں، ورنہ جس کے دل میں کوئی خباثت ہوگی نا، جس کے دل میں کوئی خباثت ہوگی، شیطانیت ہوگی، تو وہ کچھ اور ہی سمجھ لے گا۔ وقلنا لیکن کہنا، قولا معروفا بات صحیح کرنی ہے، یعنی جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، بدتمیزی نہیں کرنی، قولا معروفا بات صحیح کرنی ہے، بھلی کرنی ہے۔ وقرنا اور رہو، فی بیوتکن اپنے گھروں میں، کرنا قرار سے ہے، قرار
ٹکنا، بیٹھنا. وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں اے عورتوں، ازواج مطہرات اور قیامت تک کی عورتوں. وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو. یعنی عورت کا جو اصل دائرہ عمل اور دائرہ کار ہے وہ گھر ہے. عورت کا اصل جو عمل دائرہ کار ہے وہ گھر ہے. وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہرو، ٹھہری رہو، ٹکو، گھر کے اندر قرار پکڑو، گھر کے اندر بیٹھنا سیکھو. ولا تبرجنا، اور نہ سج دھج دکھاؤ. تبرج الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے کی طرح سج دھج، اور جاہلیت کے زمانے کی طرح سج دھج نہ دکھاؤ. یعنی جب باہر نکلو، اول یہ گھر میں رہو، چلیں جی کوئی مجبوری ہے، باہر نکلنا ہے، علاج کا معاملہ ہے، بیماری کا معاملہ ہے، کسی عزیز کے گھر جانے کا معاملہ ہے، کوئی شادی، کوئی غمی کا معاملہ ہے، کسی حج اور عمرے کا معاملہ ہے، باہر نکلنا ہے. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، وہ پرانی جو جاہلیت تھی نا، اس زمانے کی عورتوں کی طرح میک اپ کر کے، بن سنور کے، تیار ہو کے باہر نہ نکلو، باہر نہ نکلو. واقمنا، اور قائم کرو، الصلاۃ، نماز. واقمنا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. وآتینا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وأطعنا، اور فرما برداری کرو، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وأطعنا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو. انما، بے شک، یریدو، چاہتے ہیں، اللہ، بے شک اللہ چاہتے ہیں، لیذہبا، کہ دور کر دیں، عنکم، تم سے، الرجس، ہر قسم کی خامی کو. اللہ تم سے ہر قسم کی خامی دور کر دینا چاہتے ہیں. اہل البیت، اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے والوں، اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے والوں، اللہ چاہتے ہیں کہ تم سے ہر قسم کی خامی کو دور کر دیں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تم کو بالکل پاک صاف کر دیں. اسی لفظ سے نا ازواج مطہرات کا لفظ آتا ہے. مطہرات کہتے ہیں نا اسی بنا پر ازواج مطہرات، کہ اللہ رب العزت نے ان کو مطہر بنا دیا، کہ عام عورتوں میں جو خامیاں ہوتی ہیں، عام عورتوں کے اندر جو مزاج میں، عادات میں، رویے میں، رکھ رکھاؤ میں جو خامیاں ہوتی ہیں، جو کمیاں ہوتی ہیں، اللہ نے ان کو ان سے پاک کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے پاک کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا خواتین کے بارے میں ایک بات کہی تھی، میں صدقہ کیا کرو. ایک محفل تھی، آپ نے فرمایا صدقہ کیا کرو اے عورتوں، کیونکہ میں نے جہنم میں دیکھا ہے کہ اکثریت عورتوں کی ہے. ایک عورت نے پوچھا بما ذاک یا رسول اللہ، کیوں؟ آپ نے فرمایا تکفرن العشیر تکسرن اللعن. دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو تمہاری زبان پر ایک دوسرے کے لیے لعن تان بہت زیادہ ہے، اور اس کا یہ جو ہے نا تکسرن اللعن، لعن تان بہت زیادہ ہے. اس کی بڑی وہ مثال دیکھنی ہو نا تو یہ ساس بہو، دیورانی جٹھانی، بس یہ ریلیشن دیکھ لیں، یہ ہے تکسرن اللعن، یہ سب وہ ہے. اور دوسرا تکفرن العشیر، اپنے خامن کی بہت ناشکری کرتی ہو، یہ عمومی فرمایا. لیکن ازواج مطہرات وہ تھیں جن کو اللہ نے ایسی چیزوں سے پاک کر دیا، ان کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں. اس لیے کسی زوجہ محترمہ نے کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ناشکری والا معاملہ نہیں کیا. ہاں جو بے تکلفی تھی وہ اپنی جگہ پر تھی، لیکن ناشکری والا معاملہ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے دوسری زوجہ محترمہ کو نا نیچا دکھانے کی کوشش کی ہو اور اس کو اس کی حضور کے سامنے اس کی شان گھٹانے کی کوشش کی ہو. اور اس کے علاوہ جو ہوتی ہیں دنیا کا لالچ، جیسے عورت کے بارے میں آتا ہے نا، اس کے اندر مال کی حوث بہت زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پر سونا چاندی زیورات. عورت کے اندر اس چیز کی وہ ایک ہمارے یہاں آج کل جملہ چل رہا ہے کہ عورت ہار تب قبول کرتی ہے جب سونے کا ہو.
ہار سمجھنے والا یہ سمجھتا ہے شکست، عورت شکست تب تسلیم کرتی ہے، شکست کے لیے ہار کا لفظ استعمال کیا. عورت ہار صرف اس صورت میں قبول کرتی ہے جب سونے کا ہو. تو ہے عورت ذات کے اندر اس چیز کی بہت خواہش ہوتی ہے. زیورات، اب من ينشأ فی الحلیہ، زیورات کے اندر پرورش پاتی ہے، پلتی ہے، بڑھتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اس کے اندر اس کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ان کو اس سے پاک کر دیا. یہ عادات، خیالات، سوچیں، ان کے اندر جو جو خامیاں ہو سکتی ہیں اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ان سے پاک صاف کر دیا جائے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تمہیں بالکل پاک صاف کر دیں.